رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان سیدہ منجیہ بی بی سلسلے درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور قرآن مجید کے رکوعات سورہ بقرہ کے تفسیر اور درس سبحان اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے 6 رکوع مکمل کیے تھے۔ اب اسی سلسلے کو آگے مکمل کرتے ہیں۔ چلیے پہلے 7ویں رکوع کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ میدان طے میں بنی اسرائیل کا پانی طلب کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام کی وسیلے اور معجزے سے بنی اسرائیل کو پانی عطا کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، تو وہ اس کا ذکر اس میں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل سفر میں نکلے اور ان کو وہاں پہ پانی نہیں تھا اور شدت کی پیاس لگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں لوگوں کا انبیاء کرام کی بارگاہ میں مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا، اور انبیاء علیہ السلام کی ان کی مشکل میں مشکل کشائی کرنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیے جب وہ لوگ میدان میں پہنچے، وہاں پہ کچھ پانی میسر نہ تھا، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے تھے؟ نہیں، لیکن وہ کیا کرے، نبی کے پاس آئے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے لیے آنا اور انبیاء کرام کا ان کی مشکل کو آسان فرما دینے کا ثبوت ہمیں ان آیتوں میں ملتا ہے۔ اور پتھر سے موسیٰ علیہ السلام چشمے جاری کر دیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا۔ جبکہ ہمارے پیارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے، اور یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور اور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک بزدل ہو گئے، ایک دم سے بزدل ہو گئے اور کہنے لگے ہم اس شہر میں عمالقہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ جبارین ہیں، یعنی زوراور اور زبردست قوم ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا اللہ جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے،
بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا۔ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے وہ زمین ان پر حرام کر دی، اور 40 برس تک وہ لوگ اس زمین میں بھٹکتے پھرے۔ تو سورہ مائدہ میں آیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ زمین ان لوگوں پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا، وہ لوگ قوم عمالقہ کے لیے گئی نہیں، اندر آگے ہی نہیں گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طے تھا۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا۔ اب جب وہ بھٹک رہے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں، بھوکے پیاسے تھے، نہ تو کھانا تھا میدان میں، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور بہت بڑے 6 لاکھ لوگ تھے، بڑی تعداد تھی ان کی، تو وہ لوگ بھوکے پیاسے ہوئے۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، من و سلوہ ان پر نازل ہوا، اور پھر جب پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگے، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانات کے تحت بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر ہے۔ بلا شبہ یہ ایک عظیم واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی۔ جب یہ لوگ میدان طے میں بھوکے پیاسے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا، اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کچھ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا جتنا اس دن اس کو کافی ہو جاتا، اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا تھا۔ جمعہ کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، جمعہ اور ہفتے کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ پھر سلوہ کیا ہے، ایک پرندے کی طرح تھا، تو وہ ان کے گھروں تک آتا تھا، اور اس میدان میں اللہ کا کرم ان پر یہ ہوا کہ نہ تو ان کے ناخن بڑھتے تھے اور نہ ہی ان کے بال بڑھتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں آیا ہے کہ نہ تو ان کے ناخن بڑھتے تھے نہ بال بڑھتے تھے، اور یہ بھی کہ جب جو چھوٹے بچے تھے، جب جیسے جیسے وہ ان کے قد بڑے ہوتے، ان کا لباس بھی اس کے ساتھ میں بڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ لوگ کیا کرے، وہاں پر بھی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانے، انہوں نے اس کلمے کو بدل دیا، اور اب سجدے میں جانے کے بجائے رانوں سے کھسکتے ہوئے گئے، اور حطتن کے بجائے انہوں نے حنتتن کہہ دیا، اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ سب کیے، ان کو بیٹھے جگہ اتنے عذاب میں تھے، وہ بھٹک رہے تھے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کھانے پینے کی چیزیں نازل کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی، گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے،
اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل نے ساگ، ککڑی، دال وغیرہ جو چیزیں مانگی تھی، چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، وہ گناہ نہیں تھا، لیکن منو سلوا جیسی عظیم بڑی نعمت وہ بھی بغیر محنت کے مل رہی تھی، تو اس کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ انہوں نے ادنا چیز کو مانگا اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر، تو یہ بھی کیا ہوئی؟ بے ادبی ہوئی۔ 7واں رکوع ختم ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، لٹکا دیا، اور کہا مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اسے یاد کرو، اور اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، اور اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اس کے پیچھے بھی طویل واقعہ موجود ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 آدمی عقبہ نام کے ایک جگہ پر جو سمندر کے کنارے تھا، ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی سے اس کنویں سے ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ تو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب نالیوں اور حوضوں میں وہ مچھلیاں قید ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، تو یہی چیز تو شکار ہوتی ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو ہفتے کے دن ہی شکار کرنا شمار ہو جائے گا۔ جب ہفتے کے دن وہ بہتی ہوئی نالیوں سے جمع ہو گئی ہے تو ہفتے کے دن شکار کرنا ہی ہوا، جو کہ ان کے لیے حرام تھا ہفتے کے دن شکار کرنا۔ اس موقع پر جب ایسا ہونے لگا تو
داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہے نا ان 3 گروہ میں بڑھ گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کر رہے تھے، مت کرو، اور ناراضگی اور بیزارگی ظاہر کر رہے تھے ان کی اس شکار بازی سے. اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش ہو گئے تھے، دوسروں کو بھی منع نہیں کر رہے تھے بلکہ چپ تھے. اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی. تو جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان گناہگار لوگوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک بڑی دیوار بنا دی. ایک دیوار بنا لی اور آنا جانا ان دونوں کا دروازہ بھی الگ الگ کر لیا. بولا کہ تم لوگ سرکش ہو، تم لوگ الگ رہو، ہم لوگ الگ رہیں گے. تو نافرمانوں کو الگ کر دیا اور یہ لوگ الگ ہو گئے. داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی. جب آپ نے لعنت فرما دی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کار جو تھے، جو لوگ شکار کر رہے تھے، گناہ گار جو ہوئے تھے، گناہ گاروں میں سے کوئی بھی شخص باہر نہیں آیا. تو جب لوگوں میں سے کوئی باہر نہیں آیا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے. تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے. اور اب وہ لوگ کیا کیے، مجرموں کا دروازہ کھول دیے کیونکہ راستہ انہوں نے بند کر لیا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ سارے بندر اندر داخل ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے لگے اور آس پاس ان کے کپڑوں کی بو سونگھنے لگے اور زار و قطار رونے لگے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچان سکے کہ وہ کون تھا ان کا اپنا. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی نہ وہ کھائے نہ پیے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو شکار سے منع کرنے والا جو گروہ تھا وہ سلامت رہ گیا. اور ایک قول میں یہ بھی آیا ہے کہ جو دل سے برا مانے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاکت سے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس سزا کو عبرت بنا دیا. بے شک پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. سبق ہمیشہ ایسے ہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ورنہ جو لاپرواہ اور بے فکر ہوتے ہیں ان کے لیے تو کسی بھی چیز میں نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے نہ عبرت موجود ہوتی ہے. بس خوف خدا رکھنے والوں اور عبرت پکڑنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس قصے میں بڑا سامان عبرت اور بصیرت ہے. اور اللہ کے قانون کو توڑنے والوں اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کا انجام کتنا بھیانک اور کس طرح ہولناک ہوتا ہے. تو اب ہمیں اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قانون ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس کے اندر ہیلا بازی نہیں کرنا ہے. بس یہی ہم کو اس میں پتہ چلتا ہے. کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی عذاب کے واقعات آتے ہیں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. لہٰذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات و آیت پر پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. جو سورہ بقرہ کا جس کی وجہ سے نام رکھا گیا ہے، مشہور معروف واقعہ گائے کا، وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. کہا، فرمایا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہو. فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو. تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے. وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے
انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہیں، وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بلکہ بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لے آئے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ یہاں پر ہمارے 8 رکوع مکمل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ عمیل نامی ایک مالدار آدمی تھا جو بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مالدار اور تبنگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کو کوئی بیٹا نہیں تھا، بس ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ وہ جو آدمی ہے بوڑھا مرتا ہی نہیں، تو اس کو ورثے کی لالچ ہو گئی تھی، تو اس نے کیا کیا، اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اسے مار ڈالتا ہوں اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں، قتل کی تہمت کسی دوسرے پر رکھ دوں گا، دیت بھی وصول کر لوں گا اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ بس اس کو ایک شیطانی خیال آیا اور وہ خیال پختہ ہو گیا، اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے جو اچھے بھلے لوگ تھے ایک الگ شہر میں رہتے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک پھاٹک ان کا قلعہ تھا، شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھول لیتے تھے، کسی مجرم کو اپنے یہاں وہ گھسنے نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے کیا کیا، اپنے چچا کے لاش کو لے کے آ کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے کا بہانہ کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا اور بہت شور مچایا، رونے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار قلعے والوں پر تہمت لگایا کر اس نے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا، بلا کہ مار دیے تو مجھے پیسے چاہیے، روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے وہ جو شہر والے تھے، جب وہ اس کے قتل سے اور اس کے علم سے وہ لوگ بالکل انکار کیے، لوگوں کہ نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہم میں سے کسی نے قتل کیا بھی نہیں ہے، یہ اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے قتل نہیں کیا۔ لیکن یہ کیا کرا، اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ کیا کرے، عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم اس قتل سے بری الذمہ ہیں، ہم نے یہ قتل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مسائل شریعہ کے موقع پر، شرعی جب مسائل ہو رہے ہوں اس موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے اس میں تفصیل مانگی کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی دکھے، اس طریقے سے تفصیل سے انہوں نے پوچھا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے پھرنے لگے، بہت جگہ دیکھے۔ تو دوسری طرف ہوا یہ تھا کہ ایک نیک خصلت شخص تھا گاؤں میں، بنی اسرائیل کے درمیان، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی بڑا نیک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، یہ اسی نیک آدمی کی گائے تھی۔ یہ گائے خریدنے کے لوگ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جب تک اس کی جلد کو سونے سے نہ بھر دوں اس کو ہرگز نہیں بیچوں گا۔ بس بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی گائے کو ذبح کرو، اگرچہ اس کی جلد کو سونے سے بھرنا پڑے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل اسی گائے کو ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اس کو ذبح کرے اور
بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو بھی مت بھولو، میں نے عادت کے خلاف بطور معجزہ ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ دیا اور پھر ابھرنے والے فتنے کو دبا دیا۔ ایک فتنہ ابھرنے والا تھا تو وہ گائے کو ذبح کیے وہ لوگ، پھر اس کو گائے کا ایک حصہ نکال کر مقتول کو لگائے، جو مر چکا تھا مردے کو لگائے، تو مردہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، اس نے مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا، اس نے بتایا، پھر وہ مر گیا۔ تو اس سے ہوا یہ کہ اصل مجرم پکڑ میں آ گیا اور جو سزا کا مستحق تھا وہ سزا پا گیا، اور کسی بے گناہ کا ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد زندگی کا انکار کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ بات کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ مرنے کے بعد زندگی پر حجت بھی قائم ہو گئی، اور یہ بھی کہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں جو گائے کی محبت اور عقیدت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید اور توہین بھی کر دی۔ تو اس سے کیا ہو گیا، ایک بہت بڑا فتنہ ابھرنے والا تھا جو کہ دب گیا۔ یہ جو وہ لوگ پوچھ رہے تھے گائے کیسی ہونا چاہیے، وہ کیسا ہونا، اگر وہ لوگ گائے بولے، کوئی بھی گائے لے کے اگر کر دیتے تو بات ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے وہ بات پہ بات پوچھتے چلے گئے۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث نہیں کرنا چاہیے۔ بے جا جتنی زیادہ پوچھتے جائیں گے، جتنا زیادہ پوچھتے جائیں گے، وہ مشقت کا سبب ہو جاتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ قدرت خداوندی کا ایسا نشان تھا کہ بنی اسرائیل کے سر اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے، مگر ان کے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت تھے۔ پتھروں سے تو چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، اور پتھر تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر سنگ دل انسان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ فسادات قلبی اور سرکشی کا ان کا نشان بن گیا تھا۔ وہ اللہ کا کلام سنے، آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے دیکھے، منو سلویٰ ان کے لیے اترتا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انعام احسان کیا ان پر، لیکن وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ تو دل کی سختی بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے اور اپنے احسانات پر ہمیں شکر بجا لانے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ ابھی ہم یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم آگے کی رکوع پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔